علی ابراہیم وعلی آل مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال صلیت قال لا قال قم فصل رکعتین متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے مسجد میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کر لی ہے؟ ان صاحب نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ جمعہ سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے چند اہم مسائل جو ہے وہ ثابت کیے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن جو شخص ایسے وقت میں مسجد پہنچے کہ خطبہ شروع ہو چکا ہو تو اس کے لیے صرف یہی جائز ہے کہ وہ 2 رکعت نفل پڑھے جو تحیۃ المسجد کے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ خطبہ سن۔ تحیۃ المسجد یعنی جب بندہ مسجد میں آئے تو اس وقت پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حاضری دے۔ اللہ کا گھر ہے تو جس کا گھر ہے سب سے پہلے اس کے سامنے حاضری ہوگی۔ اس لیے جب بھی بندہ مسجد میں آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس نے تحیۃ المسجد پڑھنی۔ ہاں اگر کوئی بندہ آ کر نماز سے پہلے کی سنتیں ادا کرتا ہے، جیسے ظہر کی نماز ہے تو وہ پہلے جو 4 سنتیں ہیں 2 کر کے وہ پڑھتا ہے، تو یہ سنتیں بھی ادا ہو گئیں اور تحیۃ المسجد کی قائم مقام بھی ہو گئی، کیونکہ پہلا کام اس نے آ کر یہی کیا کہ اس نے نماز پڑھی۔ اب وہ اگر سنتوں کی نیت رکھتا ہے تو تحیۃ المسجد کی جگہ یہ کافی ہو جائے گی۔ اگر وہ اضافی پڑھنا چاہتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا جو تحیۃ المسجد پڑھنے کا جو ایک یعنی موقع تھا وہ ادا ہو گیا، کیونکہ اس نے آتے ساتھ آ کر نماز ادا کی۔ دوسری بات، بعض علماء کے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے تحیۃ المسجد واجب ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تحیۃ المسجد کے لیے مکروہ وقت بھی معتبر نہیں ہے، یعنی بندہ جس وقت بھی آئے مسجد میں وہ آ کر تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ لیکن دیگر علماء کے نزدیک تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے، تاکیدی سنت ہی ہے، نفل نماز ہی ہے، واجب نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک دیہاتی آدمی آیا تھا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فرائض کے متعلق پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اللہ نے 5 نمازیں دن میں فرض کی ہیں۔ ان کی کیفیت اللہ کے رسول کو بتائی، تو وہاں باقاعدہ طور پہ اس بات کا ذکر ہے کہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو واجب اور فرض تو وہ ہے جو 5 نمازیں، اس سے علاوہ تاکیدی سنتیں ہیں لیکن وہ واجب یا فرض نہیں۔ تو اس اعتبار سے زیادہ درست بات یہی معلوم پڑتی ہے کہ تحیۃ المسجد تاکیدی نفل ہیں لیکن یہ واجب نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کو چھوڑ دے تو وہ اجر و ثواب سے محروم تو ہوگا لیکن گناہ گار نہیں ہوگا، اجر و ثواب سے محروم ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ موقف بھی محل نظر ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا ہے اور مکروہ وقت ہے تو اس وقت بھی وہ تحیۃ المسجد ادا کرے گا، جبکہ جو اس موقع کی سنتیں یا نوافل ہیں ان کے ادا کرنے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ تو اب ایسے میں اس کا تحیۃ المسجد ادا کرنا اس موافقت کے ساتھ مل جائے گا، یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، جیسے سورج کے طلوع ہوتے یا غروب ہوتے وقت یا زوال کے وقت جو شیاطین کے پجاری ہیں
یا سورج کی عبادت کرنے والے ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے شباہت نہ ہو اس لیے منع کیا گیا، تو ان کے ساتھ وہ شباہت تو ہو جائے۔ اس بنیاد پر جو مکروہ اوقات ہیں زیادہ درست اور صحیح موقف یہی معلوم پڑتا ہے کہ ان میں تحیت المسجد نہیں ادا کی جائے گی۔ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے کی اہمیت کے باوجود زیادہ اہم بات یہی ہے کہ بندہ پہلے رب کے حضور حاضری دے اور پھر خطبہ سنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس بات کا حکم دیا کہ 2 رکعتیں پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو 2 سے زائد رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، یعنی ابتدائی طور پر جو مسجد آنے کی 2 رکعتیں وہ پڑھ لی، اس کے علاوہ رکعات جمعے کے خطبے کے آغاز ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا، بندہ پہلے مسجد آیا ہے تو شروع میں جتنے نفل وہ پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھنا چاہے، 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا چاہے، زائد پڑھنا چاہے، کوئی اس میں معنی نہیں، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ اتنے ہی رکعات پڑھے گا، یعنی 2 سے متجاوز نہیں ہوگا۔ ایک اور جو اہم مسئلہ اس میں ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں کچھ آداب ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پہلے استفسار کیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں کیا، تو پھر آپ نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی سوال کرنے والے کو یا مربی کو یا استاد کو کسی کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی تاکید یقینی طور پر کر لینی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعتاً ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ ممکن ہے جیسے مثلا ہماری مسجد میں وہ ہال بھی ہے، یا پلر کے پیچھے کسی نے پڑھی ہو اور وہ آ کر بیٹھے تو میں اس کو کہوں کھڑے ہو اور 2 رکعتیں پڑھو، جبکہ وہ پڑھ چکا ہے۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کہیں مسجد میں کسی ستون کے پیچھے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں کھجور کے جو تنوں کے جو ستون تھے ان کے پیچھے نفل پڑھتے تھے، تو کہیں اس نے پڑھ تو نہیں لی؟ آپ نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں پڑھے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ پڑھیں۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ کسی وجہ سے تاخیر سے آیا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے تاخیر سے آنے کے باوجود ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وقتاً فوقتاً خطیب لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائے کہ وقت پہ آنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ لیٹ آتے تھے۔ کبھی کسی کی کوئی مصروفیت ہو جاتی تھی، جیسے کوئی سفر سے آ رہا ہے یا کسی اور وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو وہ جو ہے جمعے کے لیے تاخیر سے آتا تھا، وگرنہ عام روٹین یہ نہیں تھی کہ جمعے کے لیے تاخیر سے آیا جائے۔ تیسری بات شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ کسی چھوٹے کا یا منصب کے اعتبار سے چھوٹے کا کسی بڑے کو نہیں کے ساتھ جواب دینا، لا کے ساتھ، یعنی اگر کوئی سوال پوچھا کسی بڑے نے، استاد نے پوچھا، والد نے پوچھا، کسی بزرگ نے پوچھا اور بندہ آگے سے کہے نہیں، تو یہ بے ادبی نہیں، یہ صراحت ہے، یہ بے ادبی نہیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات اس جملے کو بے ادبی پر محمول کر لیا جاتا ہے، ایسے کیسے منہ پھاڑ کے نہیں کہہ دیا، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یہ دیکھو کیسے منہ پھاڑ کے نہیں کہہ دیا۔ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً کہہ رہے ہیں لا، آپ نے پوچھا تم نے نماز پڑھی 2 رکعت؟ کہا لا نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تم نے تو بڑے گستاخی کی ہے، یا صحابہ نے بعد میں ان کو کہا کہ آپ نے اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح منہ پھاڑ کے نہیں کہہ دیا، تو نہیں کہا جا سکتا ہے، یعنی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ کوئی یعنی گستاخی کا صیغہ نہیں ہے، تو بات واضح الفاظ میں کرنا یہ درست طریقہ ہے۔ مبہم انداز میں بات کرنا یا سوال کے جواب میں بالکل منہ بسور کے بیٹھ جانا یا چپ کر جانا یہ درست عمل نہیں ہے۔ جب کوئی آپ سے استفسار کرے تو اس میں جو مناسب ترین الفاظ میں جواب دینا یہ درست ہے۔ اور جیسا کہ کل بھی بات ہوئی تھی، آخری مسئلہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر خطیب اثناء خطبہ کسی سے کوئی بات پوچھے تو وہ جواب دے سکتا ہے، چونکہ کل حدیث گزری تھی کہ خطبہ کے دوران گفتگو لغو کام، حتیٰ کہ جو کہے چپ ہو جاؤ وہ بھی لغو کام کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر خطیب رک کر کسی سے کہے کہ جی یہ ایسے ہے ایسے ہے، یا کوئی کسی چیز کا استفسار کرے تو جس سے پوچھا جائے گا وہ جواب دے گا، اور وہ خطبے کے دوران بولنے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اب خطبہ تو رک گیا، خطیب جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو اس کا پھر وہ جواب دے گا۔
یا عموماً خطبے کے دوران اگر کوئی شریعت سے متعلق یا کسی چیز سے متعلق خطیب سوال کر لے عامت الناس، یعنی کسی کو متعین نہ کرے بلکہ ویسے ہی جنرل سوال پوچھ لے، تو جس کو پتا وہ جواب دے سکتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں. لیکن یہ جمعہ کا خطبہ دینے والے کی طرف سے ہوگا، تب جواب آئے گا، اپنی طرف سے گفتگو نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.